منال کو سوئے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اس کے کانوں میں حنان کی آواز پڑی۔ منال۔ حنان منال کے پاس کھڑا اسے آوازیں دے رہا تھا۔ منال جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کھانا نہ کھا کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تم کہ تم پر بہت ظلم کر رہا ہوں میں؟ غلام بنا کر کہا تمہیں؟ بتاؤ بول کیوں نہیں رہی اب؟ نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں تو آپ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، بس اور کچھ نہیں۔ منال نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، سب جانتا ہوں میں، تم مجھ سے بدلہ لینا چاہتی ہو۔ میں نے تمہیں تمہارے گھر والوں سے دور کیا تو تم بھی مجھے میرے گھر والوں سے دور کرنا چاہتی ہو، خود کو مظلوم ظاہر کرتے ہوئے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، حنان منال کا جبڑا دبوتے ہوئے بولا، تمہاری ان سازشوں کو میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ کہہ کر منال کو چھوڑ دیا۔ منال صوفے پر جا گری۔ ایسی سازشیں بنانا اور ان کو پایہ تکمیل تک پہنچانا آپ کا کام ہے ملک حنان۔ منال اٹھتے ہوئے بولی۔ منال کا لہجہ نفرت بڑا تھا۔ حنان غصے سے منال کی طرف بڑھا اور اسے بالوں سے دبوتے ہوئے اپنے سامنے لایا۔ آئندہ میرے لیے نفرت کا اظہار مت کرنا ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ انجام کی فکر نہیں ہے اب تو ظلم کی انتہا دیکھنے کی فکر ہے۔ دیکھتی ہوں کہاں تک ظلم میرا مقدر بنتے ہیں۔ منال بنا ڈرے بولی، میں ظلم کی انتہا کر دوں گا اور تب تک کرتا رہوں گا جب تک تم مر نہیں جاتی۔ حنان نفرت بھرے لہجے میں بولا اور ساتھ ہی منال کے بال چھوڑ دیے۔ منال ہنس دی، بس ملک حنان، بس اتنا ہی ظلم کر کے تھک گئے آپ تو؟ ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے، خود کو تیار کر لے، مجھے لگتا ہے آپ کمزور پڑ رہے ہیں۔ منال مسکراتے ہوئے بولی۔ حنان حیران تھا، منال اس کے سامنے بول کیسے رہی ہے؟ ڈرپوک سے منال بولنے کیسے لگی تو وہ کمرے سے نکل گیا اور کچھ دیر بعد ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوا۔ یہ کھانا کھاؤ جلدی سے، مجھے سونا بھی ہے۔ حنان ٹرے منال کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، مجھے بھوک نہیں، میری بھوک ختم ہو چکی ہے۔ منال نے نفرت سے منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ حنان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسے منال کو بول کر جانا چاہیے تھا، کھانا کھا لے، میرا انتظار مت کرے، میں لیٹ ہو جاؤں گا، لیکن وہ اپنی غلطی ماننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ منال چپ چاپ کھانا کھاؤ، نہیں تو میں تمہیں اٹھا کر اس کھڑکی سے نیچے پھینک دوں گا۔ حنان کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، تو پھینک دے، مجھے ڈر نہیں لگتا۔ منال بھی اسی کے انداز میں بولی۔ حنان بہت مشکل سے اپنے غصے کو ضبط کیے بیٹھا تھا۔ وہ منال کی طرف بڑھا۔ حنان صوفے پر بیٹھ گیا منال کے ساتھ اور اس کے لیے پلیٹ میں سالن ڈال کر روٹی کا نوالہ اس کی طرف بڑھایا۔ منال تو حیران ہی رہ گئی حنان کے اس رویے پر۔ وہ تو سمجھے تھے حنان اسے اٹھا کر نیچے پھینکنے لگا ہے، لیکن یہ تو الٹ ہی ہو گیا۔ منال کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ چلو اب کھا بھی لو، اتنا حیران ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ بیوی ہو میری، اتنا تو حق بنتا ہے میرا، میں خود کھا لوں گی۔ منال گھبراتے ہوئے بولی، کیوں مجھ پر اعتبار نہیں ہے کیا؟ حنان اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، آپ کی کس بات پر اعتبار کروں میں اور کس بات پر اعتبار نہ کروں یہ بھی بتا دے مجھے۔ منال چہرہ دوسری طرف کرتے ہوئے بولی، ہر اس بات پر جو میں کہوں، مطلب میری ہر بات پر یقین کرنا پڑے گا تمہیں، یہ میرا حکم ہے، میں خود کھا لوں گی، آپ رہنے دے۔ منال حنان کے ہاتھ سے نوالہ لے کر پلیٹ میں رکھتے ہوئے بولی، وہ کہ جلدی کھا لو، پھر مجھے صبح آفس جانا ہے، جلدی اٹھنا پڑے گا، ورنہ اگر لیٹ ہو گیا تو ملک صاحب جاب سے نکال دیں گے مجھے۔ حنان کی بات پر منال مسکرا دی اور حنان بھی مسکرا دیا۔ ہاں نا، نکال بھی سکتے ہیں، کہہ کر حنان بستر پر لیٹ گیا۔ جب تک منال نے کھانا ختم نہیں کیا اسے دیکھتا رہا۔ جب منال کھانا کھا کر برتن رکھ کر واپس آ کر سونے کے لیے لیٹ گئی تو حنان بھی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ صحیح کہہ رہا تھا ارسلہ ہر، اس سب میں منال کی کیا غلطی ہے؟ غلطی تو فہیم اور ثانیہ کی تھی، تو میں منال کے ساتھ یہ سب کیوں کر رہا ہوں؟ حنان سوچتے سوچتے سو گیا۔ کہیں نہ کہیں اسے احساس ہو رہا تھا اپنی غلطیوں کا، مگر انا اس کے آڑے آ رہی تھی، وہ ماننا ہی نہیں چاہتا تھا اپنی غلطی کو۔ صبح حنان نے اپنے کپڑے نکالنے کے لیے الماری کھولی تو غصے سے بے قابو ہوتے ہوئے نیچے کی طرف بڑھا۔ منال کچن میں ناشتے کی تیاری کرتی شبانہ کے ساتھ مل کر۔ حنان بن بناتا ہوا منال کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کچن میں آیا۔ منال اوپر آؤ ذرا 2 منٹ کے لیے، کہتے ہوئے اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ منال بھی اس کے پیچھے اوپر چل دی۔ اب پتہ نہیں کیا ہو گیا، سوتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھی۔ حنان غصیلی نظروں سے الماری کے پاس کھڑا منال کو گھور رہا تھا۔ جی کیا ہوا؟ منال آہرکار خود ہی بول پڑی۔ حنان تو بس اسے ہی گھورے جا رہا تھا۔
کیا ہے یہ سب؟ کس سے پوچھ کر تم نے اپنا سامان میری الماری میں رکھا؟ اور کس نے اجازت دی تمہیں کہ میری الماری کو ہاتھ لگاؤ؟ حنان غصے سے بولا۔ لیکن میں نے تو، منال ابھی بولنے ہی لگی تھی کہ حنان نے اسے ٹوک دیا۔ لیکن کچھ نہیں، باہر نکالو یہ سب کچھ ابھی کے ابھی۔ حنان نے جیسے حکم دیا منال کو، منال جلدی سے الماری کی طرف بڑھی۔ تبھی مسز ملک کمرے میں داخل ہوئی۔ رکو منال، ان کی آواز پر منال رک گئی۔ امی؟ جی امی۔ منال تم نیچے جاؤ، ذرا میں سیٹ کر دوں گی الماری۔ وہ حنان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ منال کبھی ان کی طرف دیکھتی تو کبھی حنان کی طرف، اب کس کی بات مانتی وہ؟ منال جاؤ نیچے، میں آتی ہوں، مسز ملک نے دوبارہ کہا تو منال کمرے سے باہر نکل گئی۔ مام آپ کیوں کریں گی یہ سب؟ منال کی غلطی ہے، وہ خود کرے گی سیٹ۔ حنان منال کے جاتے ہی بول پڑا۔ اس میں منال کی غلطی نہیں، سارا سامان میں نے سیٹ کروایا ہے، یہ کمرہ منال کا بھی اور یہ الماری بھی۔ مسز ملک حنان کے ڈیسک سے باہر نکالتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب مام؟ یہ میرا کمرہ ہے اور الماری بھی میری ہے، منال کو آپ کوئی اور الماری دے دے۔ میں اپنی الماری منال کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، حنان حیرانگی سے بولا۔ اب تمہیں سب کچھ شیئر کرنا پڑے گا منال کے ساتھ، اور خبردار جو اس کے کپڑے الماری میں سے باہر نکالے تو اچھا نہیں ہوگا۔ یہ اس کا بھی کمرہ ہے اور اس کمرے کی ہر چیز پر اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا۔ کہتے ہوئے وہ کمرے سے نکل کے حنان کندھے اچکاتے ہوئے چینج کرنے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد حنان ملک صاحب آفس کے لیے نکل گئے۔ منال بھی ناشتہ کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، یہ سوچتے ہوئے کہ حنان نے پتہ نہیں کیا حال کیا ہوگا کمرے کا۔ کمرے میں گئی تو کمرہ بالکل ٹھیک تھا اور منال کے کپڑے بھی الماری میں تھے۔ منال نے سکھا سانس لیا اور بیٹھ گئی آرام سے صوفے پر۔ ابھی بیٹھی تھی کہ کمرے کا دروازہ ناک ہوا۔ منال جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی، سامنے احسن دروازے میں کھڑا تھا، لیپ ٹاپ اٹھائے۔ منال یہ لیپ ٹاپ حنان کو دے دیجیے گا، مجھے یاد نہیں رہا صبح واپس کرنا۔ جب یاد آیا تو حنان آفس جا چکا تھا۔ احسن لیپ ٹاپ لے کر منال کی طرف بڑھا۔ منال نے احسن سے لیپ ٹاپ تھام کر اسٹڈی روم میں رکھ دیا۔ واپس آئی تو احسن جا چکا تھا۔ احسن بھی ہاسپٹل کے لیے نکل گیا۔ منال تھوڑی دیر بعد دادو کو کمرے سے باہر لان میں لے گئی دھوپ میں۔ مسز ملک بھی وہیں آگے، تینوں باتوں میں مصروف ہو گئی۔ دن اسی طرح گزرتے گئے۔ منال کو یہاں آئے ہوئے 1 ماہ سے زیادہ ٹائم ہو چکا تھا۔ حنان کا رویہ ابھی بھی ویسا ہی تھا، کبھی بہت اچھا ہو جاتا تو کبھی بہت روکھا سا رویہ رکھتا وہ منال کے ساتھ۔ باقی سب گھر والوں کا رویہ ٹھیک تھا منال کے ساتھ۔ ملک صاحب بھی منال کو قبول کر چکے تھے۔ منال نے اپنے اچھے رویے اور اپنے اچھے اخلاق سے سب کا دل جیت لیا تھا۔ ایسا زیادہ تر مصروف ہی رہتا تھا ہاسپٹل میں، گھر کم ہی آتا تھا۔ رات کو سب کے سونے کے بعد آتا اور صبح سب کے جاگنے سے پہلے نکل جاتا، اور کبھی کبھی تو پوری رات گھر نہ آتا۔ منال کو گھر والوں کی بہت یاد آتی تھی، مگر کسی سے کہتی نہیں تھی۔ مسز ملک کئی بار منال کی اداسی محسوس کر چکی تھی، مگر وہ اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتی۔ ملک صاحب آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ ملک صاحب لان میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، ان کو اکیلے بیٹھے دیکھ وہ ان کے پاس آ بیٹھی۔ جی کہیے، آپ کو کب سے ضرورت پڑنے لگ پڑی اجازت لے کر بات کرنے کی؟ وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ ملک صاحب منال کو یہاں آئے ہوئے 1 ماہ سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے، میں سوچ رہی تھی کیوں نہ منال اور حنان کے ریسیپشن کا فنکشن رکھ دیا جائے، ساری فیملی سے انٹروڈکشن کروا دینا چاہیے ہمیں اب منال کا۔ آخر یہ بات کب تک چھپی رہ سکتی ہے صابر سے؟ احسن تو گھر کا بچہ ہے، وہ گھر کی بات باہر نہیں نکالے گا، لیکن باقی سارے خاندان کو کیا جواب دیں گے ہم؟ یہ سب تو سوچنا ہی پڑے گا ہمیں۔ اور پھر حنان ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، دل کرتا ہے اس کی خوشیاں دیکھنے کو۔ کتنے ارمان تھے میرے حنان کو دلہا بنا دیکھنے کو، اس نے سارے ارمان مٹی میں ملا دیے۔ کہہ تو ٹھیک رہی ہیں آپ بیگم صاحبہ، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آپ اپنے صاحبزادے سے ایک بار پوچھ لیں کہ اسے کوئی اعتراض نہ ہو، یہ ضروری ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، ہاں وہ تو ہے، ویسے اس کی یہ ساری عادتیں آپ پر ہی تو گئی ہیں، ضدی، اپنی بات منوا کر چھوڑتا ہے۔ ہاں ان کی بات پر ملک صاحب کھلکھلا کا ہنس دیے۔ ہاں وہ تو ہے، لیکن اب جب خود باپ بنا ہوں تو احساس ہوا کہ جب ماں باپ کو ستاتا تھا تو ان کو کیسا محسوس ہوتا تھا۔ ہاں خیر چھوڑیے سب باتیں، آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ مسکراتے ہوئے وہ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ رات کو جب حنان کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر آفس کا کوئی ضروری کام کر رہا تھا
تو مسز ملک کمرے میں آئی۔ حنان ایک ضروری بات کرنی تھی تم سے، وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ منال کمرے میں نہیں تھی۔ جی مام بتائیے، میں سن رہا ہوں۔ حنان لیپ ٹاپ سے اندر سے ہٹائے بغیر بولا۔ ہم سوچ رہے تھے، مطلب تمہارے ڈیڈ اور میں نے سوچا ہے کیوں نہ تمہارا اور منال کا ایک ریسیپشن فنکشن رکھا جائے جس میں ساری فیملی کو انوائٹ کیا جائے تاکہ سب سے منال کا تعارف ہو جائے۔ تم کیا کہتے ہو؟ منال نے لیپ ٹاپ سے اندر سے ہٹا کر ان کی طرف دیکھا۔ مام کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ حنان کو جیسے یقین نہیں ہے ان کی بات کا۔ نو میں ایسا کچھ بھی سوچنا بھی مت آپ لوگ، مجھے منال میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ نکاح میں نے کوئی اپنی خوشی کے لیے نہیں کیا اور نہ ہی خاندان والوں کو دکھانے کے لیے۔ اٹس جسٹ آ ڈیل مام، نتھنگ ایلس۔ کمرے میں آتی منال کے قدم ان کے الفاظ پر کمرے سے باہر ہی رکے، اس میں آگے بڑھنے کی ہمت ہی نہیں رہی۔ حنان کی بات پر مسز ملک غصے میں آگے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے نا؟ تم ہر بات اپنی منوانا چاہتے ہو، کیوں ایسا کر رہی ہو؟ اس بچی کے ساتھ آخر کیا بگاڑا ہے اس نے تمہارا؟ تم نے اس سے نکاح اس کے باعث سے بدلہ لینے کے لیے کیا، لیکن جو بھی ہوا اب وہ تمہاری بیوی ہے، اسے عزت دینا فرض ہے تمہارا، اسے کوئی مقام دو معاشرے میں۔ حنان کے فون کی رنگ ٹون بجی اور وہ ان کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے فون کان سے لگا کمرے سے باہر نکل گیا۔ منال وہی کھڑی تھی، حنان کو آتے دیکھ کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ حنان دیکھ چکا تھا منال کو، لیکن نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ منال کمرے میں داخل ہوئی تو مسز ملک رو رہی تھی۔ منال جلدی سے ان کی طرف بڑی۔ ممی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ یہ سب تو تقدیر کا لکھا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں خوش ہوں جیسے میرا اللہ مجھے خوش رکھے، اگر اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ پریشان نہ ہوا کریں میرے لیے، آپ سب ہیں نا میرے ساتھ۔ مسز ملک نے منال کو گلے سے لگا لیا۔ وہ خوش تھی کہ اللہ نے ان کو اتنی صابر بیٹی جیسی بہو عطا کی ہے۔ اللہ میری بیٹی کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ کہتے ہوئے انہوں نے منال کا ماتھا چوما۔ منال نے بھی ان کے ہاتھوں میں چلیے آپ آرام کر لیں اب، ممی صبح پھر جلدی اٹھنا ہوگا۔ مسز ملک مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ بظاہر تو وہ مسکرا رہی تھی لیکن ان کا دل اداس ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد حنان کمرے میں داخل ہوا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی۔ جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس، میک اپ کیا، حنان کے بازو میں ہاتھ ڈالے اس کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ ہنی یہ لڑکی کون ہے؟ تمہارے کمرے میں کیا کر رہی ہے؟ وہ بنا اسلام کیے منال کی طرف تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ منال نے آگے بڑھ کر اسے سلام کیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہنی ٹیل می، کون تھی وہ پھر سے بولی۔ شی از مائی وائف منال۔ واٹ؟ وہ چلائی۔ ہنی تم نے شادی کر لی؟ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں کچھ دنوں کے لیے تم سے دور کر گئی، تم نے شادی کر لی؟ ریلیکس ہنی، اٹس جسٹ اے ڈیل، شی از جسٹ مائی وائف، نتھنگ ایلس۔ نہیں، مجھے تم پر یقین نہیں کرنا، اب میں جا رہی ہوں واپس لندن۔ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے ہنی۔ میری مام صحیح کہہ دیتی، تم پاکستانی لڑکے کسی ایک کے ہو کر نہیں رہ سکتے، پھر بھی میں نے تم سے پیار کیا اور تم سے شادی کر لی۔ اور تم نے شادی کر لی؟ ہنی لیسن، ایسا کچھ نہیں جیسا تم سمجھ رہی ہو، میں تم سے ہی شادی کروں گا۔ ڈونٹ وری، بی ریلیکس، تم بیٹھو یہاں، سب بتاتا ہوں میں تمہیں۔ حنان زبردستی ہنی کو بٹھاتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ گیا، اسے ساری بات بتا دی، ثانیہ کی شادی سے لے کر اپنے نکاح تک۔ حنان جو بھی ہوا ہو مجھے پرواہ نہیں، تم اس لڑکی کو نکالو اپنی زندگی سے، میں تمہارا نام کسی اور کے نام کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی۔ ڈونٹ وری، بہت جلدی میں اسے نکال دوں گا اپنی زندگی سے، تم ناراض مت ہو۔ ہانی، میں تمہاری ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا۔ منال کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا ایسا، وہ تو یہ سوچتی تھی کہ جیسے جیسا وقت گزرے گا حنان کا رویہ ٹھیک ہو جائے گا اس کے ساتھ، مگر وہ تو اسے اپنی زندگی سے باہر نکالنے کا سوچ رہا تھا۔ منال کمرے میں داخل ہوئی تو حنان ہانی کو لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ آؤ تمہارا کمرہ دکھا دوں میں تمہیں۔ ہانی ایک اسی لیے نظر منال پر ڈالتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ منال سونے کے لیے لیٹ کے حنان 2 گھنٹے بعد کمرے میں داخل ہوا اور آ کر لیپ ٹاپ اٹھا کر سر پر رکھ کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ منال ابھی تک جاگ رہی تھی، منہ پر کمبل اوڑھے وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ منال ساری رات جاگ کر سوتی رہی کہ اب اس کی زندگی پتہ نہیں کیا موڑ لینے والی ہے۔ یوں ہی سوتے سوتے صبح ہوگی۔ منال اٹھ کر نماز پڑھنے چلی گئی۔ نماز پڑھ کر منال نیچے چلی گئی۔ حنان ابھی تک سو رہا تھا۔ منال ایک نظر حنان پر ڈالتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی، باہر لان میں چلی گئی۔ صبح کی تازہ ہوا اور پھولوں کی مسرور کن خوشبو اسے بہت بھلی لگ رہی تھی۔
لیکن اس کا دل بہت اداس تھا۔ مجھے خود کو آنے والے کل کے لیے تیار کرنا پڑے گا۔ زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی جتنی ہمیں لگتی ہے۔ زندگی میں بہت سی آزمائشوں سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے۔ جو صبر کرتے ہیں اللہ ان کو صبر کا پھل عطا کرتا ہے۔ میں بھی صبر کروں گی، اور جو میرے مقدر میں میرے اللہ نے لکھا ہوا مجھے نہ اس سے زیادہ ملنا ہے اور ناکام، تو جیسے اللہ کی مرضی میں اس کی رضا میں خوش ہوں۔ منال اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ سب لوگ ناشتے کی میز پر آ چکے تھے سوائے حنان کے۔ منال سب کو سلام کرتے ہوئے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ منال اوپر آؤ جلدی۔ حنان کی آواز پر منال کا پلٹ کر اس کی طرف جاتا پلیٹ کی طرف جاتا ہاتھ رک گیا اور وہ اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ جی آپ نے مجھے بلایا؟ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ جی آپ کو ہی بلایا منال، آپ ہی ہیں نا؟ حنان تیکھے لہجے سے میں بولا۔ جی منال کو اس کی بات تھوڑی عجیب لگی۔ میری شرٹ نہیں مل رہی بلو والی، ذرا نکال دو، کہتے ہوئے حنان واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ منال الماری کی طرف بڑھ گئی۔ تبھی ہانی کمرے میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم۔ منال نے اسے السلام کیا، لیکن وہ منال کو اگنور کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ ہانی کہاں ہو تم؟ زور زور سے آوازیں دینے لگ پڑی۔ وہ واش روم میں ہے، منال نے اسے جواب دیا۔ تم سے میں نے پوچھا ہے کیا؟ ہانی منال کی طرف پلٹی۔ اپنے کام سے کام رکھو، سمجھی؟ میرے منہ لگنے کی ضرورت نہیں۔ میں تم جیسی گوار لڑکی کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، کیسے میری لڑکی کو اپنے جال میں پھنسا لیتی ہیں۔ منال کسی بات صدمہ لگا اور اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گیا۔ تبھی حنان واش روم سے باہر آیا۔ گڈ مارننگ، وہ ہانی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ کاش میں بھی ایسا کہہ سکتی، ہانی منہ بناتے ہوئے بولی۔ کیوں کیا ہوا؟ ایسا کیوں بول رہی ہو ہانی؟ حنان فکر مند ہوتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں، تمہاری جاہل بیوی نے میرا موڈ خراب کر دیا صبح صبح۔ کیوں، کیا کہا اس نے تمہیں؟ مجھے بتاؤ، ابھی لیتا ہوں اس کی۔ تم اپنا موڈ خراب مت کرو، چھوڑو یار، آؤ چلتے ہیں نیچے، سب سے ملنا بھی تو ہے، رات کو مل نہیں پائی کسی سے بھی۔ ہانی مسکراتے ہوئے بولے تو حنان اسے ساتھ لیے نیچے آ گیا۔ حنان کے کمرے میں آتے ہی منال کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ ناشتے کی میز پر جا کر ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھ گئی۔ چند منٹ بعد ہانی حنان ہنس ہنس کر باتیں کرتے نیچے اترے۔ سب کی نظریں دنگ رہ گئی حنان کے ساتھ ہانی کو نیچے آتا دیکھ کر۔ ہانی بڑا سرپرائز مسز ملک ہانی کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔ بس دیکھ لیں آنٹی، ایکچولی میں رات کو ہی آ گئی تھی، آپ لوگ ڈسٹرب نہ ہو اس لیے سوچا صبح مل لوں گی۔ ارے بیٹا، اس میں ڈسٹرب ہونے والی کون سی بات ہے؟ آؤ بیٹھو، ناشتہ کرو۔ ملک صاحب بولے۔ جی ضرور انکل، میں تو کب سے ترسی ہوئی ہوں پاکستانی کھانے کے لیے۔ ماما تو آنے ہی نہیں دے رہی تھی مجھے، بہت مشکلوں سے آئی ہوں، کہہ رہی تھی دیسی کھانے کھا کھا کر موٹی ہو جاؤ گی، کوئی بات نہیں، جم جوائن کر لینا۔ حنان بولا تو سب ہنسی سوائے منال کے۔ وہ چپ چاپ ناشتہ کر رہی تھی، سب سے لا تعلق سے بیٹھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد ملک صاحب حنان آفس کے لیے نکل گئے۔ بائے ہنی، جلدی گھر آ جانا، کہیں باہر چلیں گے گھومنے پھرنے۔ حنان کو جاتے دیکھ ہانی بولی۔ ناشتہ کرنے کے بعد منال دادو کے ساتھ باہر چلے گئے لان میں۔ اس کی روز کی روٹین یہی تھی، وہ ناشتہ کرنے کے بعد دادو کو باہر لے آتی، ان کو ناشتہ کرواتی اور ان کو کبھی دباتی تو کبھی مالش کرتی ان کے ساتھ کہ منال کو باہر بیٹھے دیکھ ہانی بھی وہیں چلیے۔ ہائے دادو۔ دادو اس سب ہاتھ ہلاتے ہوئے بولی اور کرسی پر ٹانگ جمائے بیٹھ گئی۔ یہ ہائے بھائی کیا ہوتا؟ کتنی بار بولا ہے تم سے یہ لڑکی کے سلام کیا کرو، لیکن تم کو ہر وقت ہائے ہائے کرتی رہتی ہو۔ اگر اتنی ہی دردیں ہوتی ہیں تمہیں تو ڈاکٹر کو کیوں نہیں دکھاتی، شاید کوئی علاج مل جائے۔ دادو ہمیشہ ایسے ہی کلاس دے دیتی ہانی کے، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ایک کان سے سنتی تو دوسرے سے نکال دیتی تھی۔ اور یہ کپڑے تو دیکھو تمہارے، اللہ معاف کرے کیسا بےہودہ لباس پہنا ہے تم نے مردوں والا، کچھ تو خیال کرو لڑکی۔ یہ منال سے ہی سیکھ لو کچھ کپڑے پہننے کا ڈھنگ۔ منال کے سامنے اپنی اتنی عزت افزائی پر ہانی دانت پیس کر رہ گئی۔ ارے میں اس کی بات کر رہی ہوں، یہ منال ہے، حنان کی دلہن، تو ملی نہیں اسے؟ دادو منال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، ہانی کو مخاطب کرتے ہوئے بولی۔ جی دادو، میں مل چکی ہوں۔ بس اتنا کہہ کر ہانی وہاں سے چلے گئی۔ ہانی کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ یہ بڑھیا، اس کی ہمت کیسی ہو، اس 2 ٹکے کی جہل لڑکی کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیا مجھے، چھوڑوں گی نہیں میں اس لڑکی کو۔ ہانی بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ تبھی کسی سے ٹکرا گئی۔ وہ مسٹر دیکھ کر نہیں چل سکتے کیا؟ ہانی چلائی، آہستہ بات کر، یہ گھر ہے کوئی پاگل خانہ نہیں جو اتنی زور زور سے چلا رہی ہیں آپ۔ احسن ابھی ہاسٹل سے آیا تھا، دروازے میں ہی ہانی سے ٹکرا گیا۔ کیا کہا تم نے؟ مجھے پاگل کہا؟ ہانی کو تو جیسے صدمہ لگا۔ تمہاری ہمت کیسے مجھے پاگل کہنے گی؟ تمہیں کیا میں پاگل لگتی ہوں شکل سے؟
شکل سے تو نہیں لگتی، البتہ حرکتوں سے لگ رہی ہو تھوڑی تھوڑی۔ اس سے باتیں کرنا یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے پاگل پن کی، اور میں نے نوٹ کیا ہے کہ سامنے سے آتے ہوئے اس سے باتیں کرتی آ رہی تھی آپ۔ احسن مسکراتے ہوئے بول کر آگے بڑھ گیا۔ ہانی تو دنگ رہ گئی اپنی صبح صبح اتنی عزت پر، اتنی بےعزتی پر۔ کیا میں یہاں اپنی بےعزتی کروانے کے لیے آئی ہوں؟ جس کا دل چاہے باتیں سنا دیتے پہلے وہ بوڑھیا آبیے یہ تھا کون ویسے؟ منال دادو کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ انہیں دادو سے ہانی کے بارے میں کچھ پوچھ لے۔ دادو آپ سے ایک بات پوچھنی تھی۔ منال ہمت کر کے بولی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیسے بات کرے۔ ہاں ہاں پوچھو بیٹا، کیا پوچھنا ہے؟ دادو مسکراتے ہوئے بولی۔ دادو یہ لڑکی جو ابھی آئی تھی، میرا مطلب ہانی یہ اور حنان کب سے دوست ہیں؟ یہ دونوں بچپن سے ساتھ پڑھتے تھے۔ یہ اپنی خالہ کے گھر رہنے آئی تھی پڑھنے کے لیے جب 6 سال کی تھی۔ یہ ساتھ والا گھر اس کی خالہ کا تھا، مگر اب وہ یہاں سے کہیں اور شفٹ ہو گئے ہیں، مگر یہ ہمارے گلے پڑ گئی ہے۔ واپس چلی گئی تھی یہ کچھ مہینوں پہلے، پڑھائی مکمل جو ہو گئی تھی، لیکن اب پھر سے واپس آ گئی ہے۔ پتہ نہیں کب جان چھوڑے گی میری حنان کی یہ۔ اس کا نام بھی بگاڑا ہوا ہے اس نے۔ حنان نہیں بولا جاتا اسے، اسی لیے ہنی کہتی ہے۔ بے شرم کہیں کی، اور کپڑے تو دیکھو کیسے پہن دیا، اللہ معاف کرے، شرم و حیا ہی نہیں رہ گی۔ تم بھی تو ہو، تم کیوں نہیں پہنتی ایسے کپڑے؟ یہ سارا اثر تربیت کا ہوتا ہے بیٹا، جیسی ماں ہوگی ویسی بیٹی۔ جب ماں باپ بیٹی کو روکیں گے نہیں ایسا لباس پہننے کو، تو بیٹی کیسے رکے گی؟ ہر چھوڑو، ہمیں کیا، جب دوزخ کی آگ میں جلے گی تب پتہ چلے گا اس کو۔ آج کل تو ہر طرف یہی حال ہے، باہر جاؤ تو بے حیائی ہی نظر آتی ہر طرف۔ پہلے لڑکیوں نے دوپٹے سر سے اتار کر گلے میں لٹکا لیے، اب تو گلے میں بھی نظر نہیں آتے، بالکل ہی اتار دیے۔ اب دوپٹوں کا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا ان سے، اس لیے گھر چھوڑ آتی ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ یہ دوپٹہ نہیں بلکہ اپنی عزت گھر چھوڑ آئی ہے۔ نہ جانے کتنے ہی غیر مردوں کی نظریں پڑتی ہوں گی ان پر، لیکن ان کو تو پرواہ ہی نہیں، دنیا کی رنگینیوں میں گم ہے۔ جہالت کا دور واپس آ گیا ہے، بے حیائی عام ہو گئی ہے، ہر طرف قتل و غارت، بھائی بھائی کا نہیں رہا، باپ بھائی کے سامنے بیٹیاں بہنیں دوپٹے کے بغیر گھومتی ہے، کوئی نہیں روکنے والا۔ یہ سب قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ سب کو ہدایت دے اور سب مسلمانوں کو صراط مستقیم عطا فرمائے، آمین آمین۔ دادو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں آپ کی بات پر اتفاق کرتی ہوں۔ منال مسکراتے ہوئے بولی۔ بات سنو منال، اب اس لڑکی کو تم ہی دور کر سکتی ہو حنان سے، اسے نکالو یہاں سے، اب تو شادی ہوگی حنان کی، پھر بھی جان نہیں چھوڑی اس کی۔ دادو میں کیسے نکال سکتی ہوں اس کو؟ وہ مہمان ہے حنان کی دوست میں۔ منال نہ سمجھی میں بولی۔ وہ دوست ہے حنان کی اور تم بیوی ہو منال، اسے یہ ظاہر کرو کہ حنان بہت خوش ہے تمہارے ساتھ، تم دونوں خوش ہو اپنی شادی شدہ زندگی میں۔ خود ہی جلتی بنتی بھاگ جائے گی یہاں سے، مجھے اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ کس طرح صاحب کے سامنے حنان سے چپکتی پھرتی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ شادی ہو چکی ہے اس کی۔ ایسی لڑکیاں دوسروں کا گھر خراب کر کے اپنے قدم جمانے میں بہت ماہر ہوتی ہے، اس لیے تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ وقت سے پہلے سنبھلو، کہیں دیر نہ ہو جائے اور تمہارے پاس پچھتانے کے سوا کچھ نہ رہ جائے۔ خود کو مضبوط بنا، حنان تمہارا شوہر، تمہارا پورا حق ہے اس پر، اپنا حق استعمال کرو، کسی تیسرے کو اپنے رشتے کی دیوار نہ بنے دو۔ السلام علیکم بیوٹیفل لیڈی۔ احسن کی آواز پر منال اور دادو نے پلٹ کر دیکھا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھے، ٹائم مل گیا دادو کو سلام کرنے کا۔ دادو ناراض ہوتے ہوئے بولی۔ منال مسکرا دی طادو کی بات پر۔ نہیں دادو ایسی بات نہیں، کیا بتاؤں آپ کو، بہت مصروف رہتا ہوں، دن رات ہاسپٹل میں ہی گزر جاتے ہیں۔ آپ بتائیے آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اب ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ ہاں بیٹا طبیعت تو ٹھیک رہتی ہے اب شکر ہے اللہ کا۔ تم سنا اپنا بالکل خیال نہیں رکھتے، دیکھے تو کتنے دبلے ہو گئے ہو، ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھاتے ہو نا؟ بس دادو کام کا وہ دباؤ ہے، اتنے زیادہ پیشنٹ کو ہینڈل کرنا آسان نہیں ہوتا۔ خیر چھوڑیے، میں بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گیا ہوں، میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ ہم لوگ پکنک پر چلے، کہیں بہت دن ہو گئے کہیں فیملی کے ساتھ پکنک پہ نہیں گئے، پلان بناتے ہیں، کیا حال ہے منال؟ ایسا منال کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ جی میں کیا بتاؤں گی، سب سے پوچھ لیں، آپ مشورہ کر لیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں احسن بھائی۔ ٹھیک ہے، سب سے مشورہ کر لیتے ہیں، احسن نے جواب دیا۔ ناشتہ کیا میرے بیٹے نے؟ دادو پیار سے احسن کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے۔ نہیں دادو، بس ابھی گھر آیا ہوں، سوچا آپ سے مل لوں پہلے پھر کرتا ہوں ناشتہ۔ اچھا تم یہیں بیٹھو منال، یہیں لے آتی ہے ناشتہ تمہارے لیے، جاؤ منال بیٹا ناشتہ لے آؤ احسن کے لیے۔ انہیں دادو میں نہیں دادو میں اندر جا کر کھا لوں گا، احسن مسکراتے ہوئے بول کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ آپ دونوں بیٹھے میں ناشتہ کر کے آتا ہوں۔ مسز ملک بھی وہیں آ گئی، ان دونوں کے پاس
کچھ دیر بعد احسن بھی ناشتہ کر کے وہاں آ گیا۔ آؤ احسن دونوں۔ احسن بہت دنوں بعد نظر آئے ہو بیٹا، مصروف رہتے ہو آپ تو، مسز ملک احسن کو دیکھتے ہوئے بولی۔ جی چچی جان، بس کام ہی ایسا ہے، آج دوسرا ڈاکٹر واپس آ گیا تو اب کچھ ٹائم مل جائے گا مجھے۔ وہ ڈاکٹر کے چھٹیوں پر ہونے کی وجہ سے مجھے ہی حساب سنبھالنا پڑتا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کیوں نہ کہیں آؤٹنگ کا پروگرام بنایا جائے۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، شام کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں سب مل کر، مسز ملک مسکراتے ہوئے بولی۔ ہانی بھی وہاں آ گئی لیکن سب کے ساتھ احسن کو بیٹھے دیکھ کر وہیں سے واپس پلٹ گئی۔ احسن کی اس پر نظر پڑ چکی تھی۔ جی چچی جان، یہ لڑکی کون ہے؟ کون؟ مسز ملک نہ سمجھی سے بولی۔ وہ اچھا، تم ہانی کی بات کر رہے ہوں گے؟ یاد آنے پر بولی، وہ حنان کی دوست ہے، کل رات کو آئی لندن سے۔ وہ اچھا، احسن بس اتنا ہی بول سکا۔ اسی طرح باتیں کرتے کرتے دن بیت گیا۔ لنچ کرنے کے بعد سب اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ منال دادو کے ساتھ ان کے کمرے میں ہی چلی گئی۔ ملک صاحب حنان نہیں آ سکے، ضروری میٹنگ کی وجہ سے شام کو حنان گھر آئے تو ہانی اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ حنان ابھی آ کر بیٹھا ہی تھا کہ ہانی آ گئی۔ ہائی ہنی، کیسا گزرا آج کا دن؟ کچھ تم سنا؟ حنان مصروف سا بولا۔ نتھنگ اسپیشل، سو بورنگ، ہانی صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ کیوں، کیا ہوا؟ حنان نے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ تمہارا فضول سا کزن، اس نے صبح صبح موڈ خراب کر دیا میرا۔ احسن کی بات کر رہی ہو تم؟ چھوڑو اس کو، وہ ہے ہی ایسا۔ میں تیار ہو کر آتی ہوں، پھر کہیں چلتے ہیں، کھانا ہم باہر سے کھا لیں گے، ہانی کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ حنان کو عجیب سی بے چینی گھیرے ہوئے تھی۔ اسے منال نظر نہیں آئی کمرے میں، یہی بات اسے بے چین کیے ہوئے تھی۔ وہ ٹائی کھول کر بیڈ پر پھینکتے ہوئے نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ دادو کے کمرے میں گیا تو منال دادو کے پاس بیٹھی تھی۔ منال، تم یہاں بیٹھی ہو؟ میں کب سے آ گیا ہوں، آفس سے کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں تمہاری؟ کب سے ویٹ کر رہا ہوں تمہارا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی حنان منال پر برس پڑا۔ اب میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو، پانی لے کر آؤ میرے لیے، اوپر جا رہا ہوں میں۔ جی میں لے کر آتی ہوں، منال بولی تو حنان اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ منال دادو کی طرف دیکھا، مسکرا دی۔ دونوں ہنس دی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا آئے گا، تمہارے پیچھے پیچھے آ گیا نا۔ دادو ہنستے ہوئے بولی، میاں بیوی کا رشتہ ہی ایسا ہے۔ حنان کو بے چینی سے لگ گئی تو میں کمرے میں نہ دے کر اسی لیے ڈھونڈے آ گیا نیچے۔ اب جاؤ، یہ نہ ہو دوبارہ آ جائے۔ جی دادو میں چلتی ہوں۔ منال مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسے دادو نے ہی روکا ہوا تھا اپنے کمرے میں، یہ دیکھنے کے لیے کہ حنان کو اس کی فکر ہوتی ہے یعنی۔ منال نے پانی کا گلاس لے جا کر حنان کے سامنے رکھ دیا۔ حنان نے گلاس اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ آئندہ جب میں گھر آؤں تو مجھے تم کمرے میں نظر آؤ۔ جی کہتے ہوئے منال الماری کی طرف بڑھ گئی حنان کے کپڑے نکالنے کے لیے۔ تبھی ہانی کمرے میں داخل ہوئی۔ چلیے ہانی، میں تیار بھی ہو کر آ گئی، تم ابھی تک یہیں بیٹھے ہو؟ ہانی نے منال کو نہیں دیکھا تھا ابھی۔ کہاں جانے کی بات ہو رہی؟ منال سامنے آتے ہوئے بولی۔ حنان تو حیران ہی رہ گیا منال کے سوال پر۔ تم سے مطلب ہم کہیں بھی جائیں، تم اپنے کام سے کام رکھو، سمجھی؟ ہانی غصے سے منال سے بولی۔ ابھی تو یہ آئے ہیں آفس سے، ان کو تھوڑا ٹیسٹ تو کرنے دیں، کل سنڈے ہے، کل چلے جانا آپ لوگ، بلکہ سب مل کر جانے والے ہیں کل۔ احسن بھائی نے پلان بنا ہے آؤٹنگ کا، منال بہت دھیمے لہجے میں ہانی کو جواب دیا۔ حنان، سنا تم نے تمہاری بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ مجھے تمہارے ساتھ جانے سے روک رہی ہے۔ اب میں کہیں نہیں جانے والی۔ ہانی ناراض ہوتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ ہانی، رک جاؤ یار، چلتے ہیں، بیٹ میں چینج کر کے آ رہا ہوں۔ حنان نے آواز دی لیکن وہ رکی نہیں۔ منال، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں تم نے ایسا کہا؟ ہانی کو، تم ہوتی کون ہو میرے معاملے میں بولنے والی؟ حنان الٹا منال پر تب کیا۔ میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا، آپ ابھی ابھی آئے آفس سے، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، منال نے دھڑلے سے جواب دیا۔ اس سے پہلے حنان کچھ کہتا منال کمرے سے باہر نکل گئی۔ حنان چینج کرنے کے بعد ہانی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ہانی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، منہ پھیلائے۔ حنان مسکراتے ہوئے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ہانی، چلو چلتے ہیں، حنان مسکراتے ہوئے بولا۔ ہانی نے ہونہار لہجے سے حنان کی طرف دیکھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، تم جاؤ یہاں سے، اکیلا چھوڑ دو مجھے، جاؤ اپنی بیوی کے پاس۔ ہانی غصے سے بولتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا نا یار، چھوڑو اسے، اس کی وجہ سے مجھ سے تو ایسے بیہیو مت کرو، چلو اب۔ ارسل اور جوہان کو بھی سرپرائز کرنا ہے تو میں اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہوں، چلو نا، حنان اس کے سامنے آتے ہوئے بولا۔ نہیں، ایک بار کہہ دیا نا کہ نہیں جانا تو نہیں، جاؤ یہاں سے، مجھے تنگ مت کرو۔ ہانی منہ موڑتے ہوئے بولی۔ پلیز پلیز پلیز، حنان اس کے آگے آتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے چلتے ہو، لیکن میری ایک شرط ہے۔ ہانی تلخ لہجے میں بولی۔ کیا شرط ہے؟ حنان کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ اپنی بیوی سے کہو مجھ سے معافی مانگے۔ ہانی حنان کی طرف پلٹتے ہوئے بولی۔ کیا حنان کو جیسے شوق لگا، کیوں نہیں مانگ سکتی وہ معافی مجھ سے؟ اس نے مجھے ہرٹ کیا ہے، میرا موڈ اس کی وجہ سے خراب ہوا ہے،
اس لیے اسے مجھ سے معافی مانگنی پڑے گی۔ ہانی تم بلا وجہ بات کو بڑھا رہی، اگنور کر دو یار۔ اس نے تو بس اتنا ہی کہا کہ ہم کل چلے جائیں سب کے ساتھ۔ اس نے مجھے منع تو نہیں کیا تمہارے ساتھ جانے سے، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ کیا کہا تم نے حنان؟ میں غلط سمجھ رہی ہوں؟ اس نے صاف صاف کہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، کل سب کے ساتھ جاؤں، اور تم کہہ دو کہ اس نے مجھے منع نہیں کیا۔ یہ کہو کہ تم اپنی بیوی کے غلام بن چکے، اس کے اشاروں پر چلتے ہو۔ اگر تم نے اسے ٹوکا ہوتا تو اس کی ہمت نہ بڑھتی مجھے کچھ بھی کہنے کی۔ ہانی تلخ لہجے میں بولی، اٹس انف ہانی، بس کر دو، چلو میرے ساتھ۔ حنان اسے بازو سے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا۔ منال کچن میں کھڑی رائتا بنا رہی تھی، تبھی حنان ہانی کو بازو سے کھینچتے ہوئے کچن میں داخل ہوا۔ منال کے سامنے آ رکا۔ منال سوری بولی ہانی کو منال کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ منال تو حیران رہ گئی حنان کی بات پر، وہ کبھی حنان کو دیکھتی تو کبھی ہانی کو۔ میں کس بات کے لیے سوری بولوں؟ آخرکار ہمت کر کے منال بول پڑی، جتنا بولا ہے اتنا کرو، سوری بولو جلدی۔ حنان کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں سوری نہیں بولوں گی، منال کا بس اتنا کہنا تھا۔ حنان کا ہاتھ اٹھا اور منال کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ سوری بولو جلدی، حنان پھر سے بولا۔ آئی ایم سوری، منال بس اتنا بول سکی اور تیزی سے وہاں سے باہر نکل گئی۔ ایک نظر ہانی پر ڈالتے ہوئے اس کے چہرے پر جیت کی مسکراہٹ تھی۔ منال وہاں سے بھاگتے ہوئے اسی کمرے میں چلی گئی جہاں اسے پہلے دن لا کر بند کیا گیا تھا۔ اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا، بنا لڑ جلا۔ آج اسے اندھیرے سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ ملازموں کے سامنے اس کے شوہر نے اس کی جو تذلیل کی تھی اسے اس کی اوقات یاد کروا دی تھی کہ منال کی حیثیت اس کی زندگی میں بس کاغذات کی حد تک تھی۔ ایسا دیکھ چکا تھا منال کو اس کمرے کی طرف جاتے ہوئے۔ منال کو کیا ہوا؟ وہ تیزی سے اس کمرے کی طرف بھاگا اور دروازہ ناک کیا۔ منال دروازہ کھولو، کیا ہوا؟ احسن کافی دیر تک دروازہ ناک کرتا رہا لیکن منال نے دروازہ نہیں کھولا۔ آخرکار تھک کر احسن واپس چلا گیا۔ باہر کیا تو مسز ملک کو ملازمہ بتا رہی تھی کہ احسن نے منال کو سب کے سامنے تھپڑ مارا اور ہانی سے معافی مانگنے کو کہا۔ اب کہاں ہے حنان؟ مسز ملک غصے میں آ چکی تھی۔ وہ ملازمہ سے پوچھ رہی تھی۔ اب تو وہ چلے گئے ہانی میڈم کے ساتھ۔ ملازمہ نے جواب دیا، اچھا تم جاؤ کام کرو، اس کو پوچھ لوں گی، میں منال کو دیکھ لوں میں ذرا، کہتے ہوئے مسز ملک اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ احسن کو بہت غصہ آیا حنان کی اس حرکت پر۔ وہ دوبارہ اسی کمرے کی طرف واپس گیا۔ اسے ڈر تھا کہ منال کچھ کر نہ لے خود کو۔ اس نے پھر دروازہ ناک کیا۔ 2-3 بار ناک کرنے پر آخرکار منال نے دروازہ کھول دیا۔ منال یہاں کیا کر رہی تھی؟ میں کب سے دروازہ بجا رہا ہوں، کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ احسن نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ کچھ نہیں، بس میں کسی کام سے آئی تھی یہاں۔ منال نے سائڈ سے گزر کر وہاں سے نکلنا چاہا لیکن احسن نے آگے بڑھ کر اسے جانے سے روک دیا۔ یہ حنان نے اچھا نہیں کیا تمہارے ساتھ منال، تم کیوں اس کے اتنے ظلم برداشت کر؟ مجھے چچی جان نے سب بتا دیا ہے، سب جان چکا ہوں میں تمہارے اور حنان کے رشتے کے بارے میں۔ منال اگر تم ساتھ دو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں حنان سے تمہیں طلاق دلوانے میں۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ احسن بھائی؟ منال کو جیسے کرنے لگا۔ ایسا سوچا بھی کیسے آپ نے؟ وہ میرے شوہر ہیں، اللہ نے ان کو چنا ہے میرے لیے، میں طلاق کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ صرف نکاح کرنے سے کوئی شوہر نہیں بن جاتا منال، بیوی کے کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں، شوہر کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ سب کے سامنے بیوی کو ذلیل کرتے رہو۔ منال میری بات سمجھنے کی کوشش کرو پلیز، میرا ساتھ دو، میں تمہیں اس جہنم سے باہر نکال سکتا ہوں لیکن تب تک میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک تم نہ چاہو۔ نہیں احسان بھائی، میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی، پلیز آپ مجھے راستہ دیں، مجھے اپنے کمرے میں جانا۔ منال اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے منال جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، کبھی بھی میری مدد کی ضرورت ہو میں حاضر رہوں گا، کاش میری باتیں تمہیں سمجھ آ جائے۔ کہتے ہوئے احسن پیچھے ہٹ گیا۔ منال تیزی سے چلتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مسز ملک اسے سامنے سے آتا دکھائی دی۔ منال تم کہاں تھی؟ میں اوپر بھی دیکھ کر آئی ہوں، اماں جان کے کمرے میں بھی نہیں تھی، ممی میں نیچے ہی تھی، آپ کو کوئی کام تھا کیا؟ میں کر دیتی ہوں، منال ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ نہیں منال، مجھے کوئی کام نہیں تھا، میں تو بس تم سے بات کرنا چاہتی تھی۔ مسز ملک دکھ سے منال کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اوکے ممی، مجھے دادو کو سوپ پلانا ہے، پھر ملتے ہیں کھانے کی میز پر۔ کہتے ہوئے منال کچن کی طرف بڑھ گئی۔ مسز ملک بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ملک صاحب سے بات کرتی ہوں اس بارے میں، سوچتے ہوئے وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ حنان ہانی کو بازو سے کھینچتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اس کا غصہ ابھی بھی ویسے کا ویسا ہی تھا۔ ہانی نے اس سے کوئی بات نہیں کیا۔ ہرکار ہانی بول پڑی، ارے واہ ہنی، تمہاری بیوی تو بہت ڈرتی ہے تم سے، ایک تھپڑ پہ ہی سوری بول دیا، خوب روب ڈال کر رکھا ہے تم نے اسے۔ ویل ڈن ہانی ہنستے ہوئے بولی۔ حنا نے ایک دم گاڑی کو بریک لگائی اور ہونہار نظروں سے ہانی کی طرف دیکھا۔
ہنی کیا ہم کوئی اور بات کر سکتے ہیں؟ کیا یہ تم جب سے آئی ہو بیوی بیوی لگا رکھا ہے؟ میں جانتا ہوں وہ میری بیوی ہے، تم مجھے بار بار یاد مت کرواؤ۔ کہہ کر حنان نے گاڑی سٹارٹ کر لی۔ اس کی بات پر ہانی مسکرا دی۔ ریلیکس ہنی، پلیز اپنا موڈ ٹھیک کرو پلیز۔ اب کیا ایسے ملواؤ گے مجھے ارسل اور ذوحان سے؟ اوکے تو چلو چلتے ہیں، پارٹی کرتے ہیں، حنان مسکراتے ہوئے بولا۔ ارسل اور ذوحان پہلے سے انتظار کر رہے تھے حنان کا۔ حنان نے گاڑی ان کے پاس لا کر روکی اور گاڑی سے باہر نکل کر دونوں سے گلے ملا باری باری۔ میرے پاس ایک سرپرائز ہے تم دونوں کے لیے، حنان مسکراتے ہوئے بولا۔ اچھا کیا سرپرائز ہے؟ نظر تو نہیں آ رہا ہمیں، ذوحان سوچتے ہوئے بولا۔ تو چلو ابھی دکھاتا ہوں سرپرائز تم دونوں کو۔ حنان نے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا تو ہانی مسکراتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلی۔ ارسل اور ذوحان دونوں دنگ رہ گئے ہانی کو سامنے دیکھ کر۔ ان دونوں نے ایک ساتھ حنان کی طرف دیکھا۔ حنان کندھے اچکاتے ہوئے مسکرا دیا۔ کیا وہ تم دونوں کو سانپ کیوں سونگ گیا ہے؟ لگتا ہے میرے آنے کی خوشی نہیں ہو تم دونوں کو؟ ہانی کمر پر دونوں ہاتھ ٹکاتے ہوئے بولی۔ واٹ آ سرپرائز ہانی، ارسل پرجوش آواز میں بولا تو ذوحان بھی یاہو کا نعرہ لگانے لگ پڑا۔ حنان، واہ یار کیا سرپرائز دیا ہے تم نے، تھینک یو، ہم لوگ بہت خوش ہیں ہانی تمہیں واپس پاکستان دے کر، دونوں پرجوش ہو کر بولے تو ہانی مسکرا دی، اپنے کندھوں پر آتے بال پیچھے کو جڑ کے جیسے اپنے حسن پر بہت ناز ہو اسے۔ آج تو پارٹی بندی ہے بھائی، آج کی پارٹی میری طرف سے، ذوحان نے آفر کی۔ نہیں بھائی ہمیں نہیں چاہیے، تم اپنی پارٹی اپنے پاس ہی رکھو، ہر بار ایسا ہی کہتے اور بل بھرنے کی باری آتی ہے تو کبھی تو تم ATM کارڈ گھر بھول جاتے ہو تو کبھی پرس، بعد میں بھی ہم نے پیسے دینے ہیں ابھی بھی تو تم رہنے ہی دو، میں دوں گا آج سب کو پارٹی میری طرف سے۔ ہانی کے واپس آنے کی خوشی میں ارسل کی بات پر حنان اور ہانی مسکرا دیے۔ ایگزیکٹلی ذوحان تم تو رہنے ہی دو، ہانی مسکراتے ہوئے بولی۔ چلو بھائی پھر پیزا ہٹ سامنے ہے، دیر کس بات کی، اپنی اپنی گاڑی پارک کرو اور اندر چلو۔ حنان کی بات پر تینوں مسکراتے ہوئے گاڑیاں پارک کرنے چلے گئے اور ہانی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ تینوں اپنی اپنی گاڑی پارک کر کے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ ہانی نے دور سے ان کو ہاتھ ہلایا تو تینوں ٹیبل کی طرف بڑھ گئے اور آرڈر دے کر پیزے کا ویٹ کرنے لگ پڑے۔ ہاں تو ہانی کب تک رکنے کا ارادہ ہے پاکستان میں؟ ذوحان ٹیبل بجاتے ہوئے بولا۔ میرا تو اب مستقل یہی رہنے کا ارادہ ہے، ہانی مسکراتے ہوئے حنان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ مطلب؟ ہم کچھ سمجھے نہیں، جواب ارسل کی طرف سے آیا تھا۔ اس میں سمجھنے والی کیا بات ہے، تم لوگ تو جانتے ہو میری اور ہانی کی لو اسٹوری کے بارے میں، ہم دونوں شادی کرنے والے ہیں، وہ بھی بہت جلد۔ اس کے بعد ذوحان کا ٹیبل بجاتا ہاتھ رک گیا۔ لیکن حنان کا تو نکاح ہو چکا ہے، تمہیں نہیں پتہ کیا ہانی؟ ذوحان اس کے جلے پر نمک چھڑکا۔ مجھے پتہ ہے، تم فکر مت کرو، بہت جلد حنان اس جاہل لڑکی کو طلاق دینے والا ہے اور اس کو طلاق دینے کے بعد مجھ سے شادی کرنے والا ہے نا ہانی؟ وہ ہانی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں فرینڈس، ہانی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، وہ نکاح تو بس ایک فارمیلٹی تھی، مجھے منال میں کوئی دلچسپی نہیں، مجھے ہانی سے شادی کرنی، حنان مسکراتے ہوئے بولا۔ حنان کی بات پر ارسل اور ذوحان نے پریشان کن نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ابھی ہانی کے سامنے انہوں نے کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے بس اتنا ہی بولے، بیسٹ آف لک۔ تھینک یو ہانی، حنان کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے بولی۔ تبھی ان کا پیزا آ گیا تو سب کھانے میں مصروف ہو گئے۔ پیزا کھانے کے بعد ارسل ذوحان وہاں سے نکل آئے۔ ان کا موڈ خراب ہو چکا تھا لیکن وہ ظاہر نہیں کر رہے تھے، اس لیے وہاں سے نکل پڑے۔ پارکنگ میں جاتے ہی ذوحان بول پڑا۔ یار یہ پاگل ہو گیا ہے کیا حنان؟ یہ کیا کر رہا ہے؟ مجھے تو اس کی ذرا سمجھ نہیں آ رہی، پہلے اس بیچاری لڑکی کے ساتھ زبردستی نکاح کی اور اب اسے چھوڑنے کی باتیں کر رہا ہے، میں تو خود حیران ہوں۔ ذوحان یہ سب بھی کیا کر رہے حنان؟ اسے سوچنا چاہیے، منال کو چھوڑ کر ہانی سے شادی کرنے کا سوچا، جس کے پتہ نہیں کتنے لڑکوں کے ساتھ افیئرس رہ چکے ہیں۔ حنان اس کی ساری حرکتوں سے واقف ہے، پھر بھی یہ سب کر رہے، مجھے حنان سے اس بات کی امید نہیں تھی ذوحان، ارسل پریشان ہوتے ہوئے بولا۔